عدالت انصاف آج اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کے الزام کا فیصلہ سنائے گی۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس میں اقوام متحدہ کے مرکز میں پناہ لینے والوں کو دوپہر تک وہاں سے نکل جانے کا حکم۔ امریکہ نے رواں ماہ کے اوائل میں ایران کو داعش کے خطرے سے خبردار کیا تھا، ذرائع۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت آج ایک ابتدائی فیصلے میں اسرائیل کو غزہ میں اپنی فوجی کارروائی ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ عالمی عدالت کے 17 ججز کا پینل جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزام پر مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کی جانب سے مقدمے کا ابتدائی مرحلہ ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی نسل کشی کے مترادف ہے۔ اسرائیل نے اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے عدالت سے کہا ہے کہ وہ مقدمہ خارج کر دے۔ جنوبی افریقہ نے معاملے پر عبوری انتظامات کی درخواست کو انتہائی تیزی سے نمٹانے کی درخواست کی ہے، کیونکہ یہ کیس کئی سال تک چل سکتا ہے۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے حکم دیا اور اسرائیل نے بھی اسے تسلیم کیا تو وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کو AFP کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں ٹینک کی فائرنگ سے متاثرہ ان کے ٹریننگ سینٹر میں پناہ لینے والے لوگوں کو دوپہر تک وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی ایجنسی UNRWA کے ترجمان نے کہا کہ فوج نے انہیں ٹریننگ سینٹر سے نکلنے کے لیے جمعے کی شام تک کا وقت دیا ہے۔ خان یونس میں لڑائی میں شدت آنے کے بعد اسرائیلی فوج نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے تاکہ شہر کے ان حصوں کے لیے انخلاء کے احکامات جاری کیے جائیں جہاں انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی محدود ہے۔ UNRWA نے کہا کہ بدھ کو 13 افراد اس وقت مارے گئے جب ٹینک کے 2 گولے پناہ گاہ پر گرے جہاں ہزاروں افراد نے پناہ لی تھی۔ ایجنسی کے غزہ کے ڈائریکٹر تھامس وائٹ نے ایک بیان میں کہا کہ کم از کم 13 افراد ہلاک اور 56 زخمی ہوئے، جن میں سے 21 کی حالت تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کے اس تربیتی سینٹر میں 43,000 فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے علاقے کرمان میں جنوری کے آغاز میں ہونے والے 2 خودکش حملوں سے قبل تہران کو نجی طور پر خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں داعش سے منسلک ایک گروپ دہشت گردانہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ان دھماکوں میں 95 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایک امریکی اہلکار نے جمعرات کو اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امریکہ ممکنہ خطرات کے بارے میں دوسری حکومتوں کو خبردار کرنے کی اپنی دیرینہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اہلکار کے مطابق ایسے انتباہ اس لیے بھی فراہم کیے جاتے ہیں کہ امریکہ دہشت گرد حملوں میں معصوم جانوں کا ضیاع دیکھنا نہیں چاہتا۔ امریکی اہلکار نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ نے، جس کے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، داعش خراسان کے بارے میں اپنی انٹیلیجنس معلومات ایران تک کیسے پہنچائیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے امریکہ کی جانب سے تہران کو معلومات دینے کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ نیپال نے روس سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف لڑائی کے لیے بھرتی کیے گئے نیپال کے سینکڑوں شہریوں کو واپس کرے اور تنازع میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات ان کے وطن واپس بھیجے۔ نیپال کے وزیر خارجہ نارائن پرکاش سود نے ایسوسیٹڈ پریس کو ایک انٹرویو میں کہا کہ روسی فوج نے یوکرین میں لڑائی کے لیے نیپال کے تقریباً 200 سے زیادہ شہریوں کو بھرتی کیا تھا اور ان میں سے کم از کم 14 وہاں ہلاک ہو چکے ہیں۔ سود نے انٹرویو کے دوران کہا کہ ہم نے روس سے کہا ہے کہ وہ اپنی فوج میں نیپالی شہریوں کی بھرتی فوری طور پر روک دے اور نیپال روس سے اپنے ان شہریوں کے خاندانوں کے لیے زر تلافی بھی مانگ رہا ہے جو لڑائی کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ اور امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے سن 2021 میں مریخ پر اتارے گئے اپنے ایک چھوٹے روبوٹک ہیلی کاپٹر انجینیوٹی کا مشن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ روبوٹک ہیلی کاپٹر مریخ پر 3 سال تک پروازیں کرنے کے بعد اب اڑنے کے قابل نہیں رہا۔ انجینیوٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ زمین سے باہر نظام شمسی کے کسی دوسرے سیارے کی فضاؤں میں پرواز کرنے والا پہلا روبوٹک ہیلی کاپٹر ہے۔ مریخ کی فضا زمین سے مختلف ہے اور وہاں ہوا کا دباؤ 1% ہونے کی وجہ سے پرواز کرنا آسان نہیں۔ ناسا نے مریخ کی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روبوٹک ہیلی کاپٹر ڈیزائن کیا تھا جو ہوا کے کم دباؤ میں بھی کچھ بلندی تک اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔